بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، روشنی کے ستون میں آپ کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ایسے شخصیات سے ملاقات کراتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں میں یکتا ہوں، اپنی کارکردگی میں سب سے مختلف ہوں، کچھ مختلف ایسا کر کے دکھایا ہو جو ایک ہٹ کر ہو۔ وہ ایسی ہی شخصیات میں آج ہمارے ساتھ ہیں وسیم خان۔ یہ ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں اور بہت زبردست ٹیچر ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے پیشے سے مخلص ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ جو کام ان کا ہے نا اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو ان کے اسٹاف بھی مانتے ہیں، آفیسرز بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے دیگر ٹیچر سے ممتاز ہیں۔ تو چلیں ہم آپ کا ان سے کچھ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں؟ محسن صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ اعظم بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وسیم صاحب، آپ سے ملاقات کے لیے حاضری ہوئی، تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ناظرین کو کچھ اچھا فراہم کریں گے۔ وسیم انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی، وسیم صاحب، ٹیچنگ میں آنے کا کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی یا رحمۃ اللہ العالمین۔ اعظم بھائی، اصل میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے مجھ پر، یہ خصوصی کرم ہے اللہ رب العزت کا، کیونکہ دیکھیے یہ جو پیشہ ہے یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ پیشہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیشہ یہی تھا۔ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی اسی درس و تدریس میں ہی گزاری، اور اسی کے متعلق سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ کانسیپٹ الحمدللہ پایا جاتا ہے کہ جی استاد کا جو پیشہ ہے، ٹیچنگ کا جو پیشہ ہے، وہ سب سے محترم ہے۔ قطع نظر اس کے کہ جو کچھ تھوڑی بہت خرابیوں والی معاملات بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل میں تو یہ واقعی میں بڑا مقدس پیشہ ہے، اور اگر سمجھنے والا اور سنسیئر جو ٹیچر ہمارے الحمدللہ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی میں اگر ہم اس کو مکمل خلوص اور محبت کے ساتھ، اور جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اس کے حساب سے اس پیشے کو ہم اپنائیں اور اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف یہ کہ عزت بھی دیتا ہے اور دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے۔ جس چیز کے لیے ایک عام انسان متلاشی ہوتا ہے وہ اس کے لیے بڑے بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے کہ یہ بھی کروں وہ بھی کروں، تب جا کے وہ ان چیزوں کو حاصل کر پاتا ہے، لیکن بڑے جھوٹ اور مکر و فریب کرنے کے بعد۔ لیکن یہ پیشہ اللہ نے ایسا دیا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر مخلص ہیں اور ایمانداری سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تینوں چیزیں دیتا ہے، عزت، دولت، شہرت، سب دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو ٹیچر بھائی ہیں، برادر ہیں ہمارے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے جب سے اس پیشے کو جوائن کیا، اللہ نے مجھے عزت دی اور وہ اس پیشے میں مجھے لے کر آیا، تو بس سمجھیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، ہر چیز دی اس نے، دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی، سب کچھ ملا مجھے۔ اور اللہ کے فضل سے اللہ ہی نے مجھ سے ایک کام لیا اور مجھ میں یہ چیز ڈالی اس نے کہ میں نے اس کوشش کی پوری، پہلے دن سے لے کے آج تک پورے خلوص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کروں، آج تک کر رہا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، کچھ وقت ہے ریٹائرمنٹ کا اس کے بعد، لیکن اب بھی الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی انرجی ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جو نالج ہے، وہ ساری کی ساری اپنے اس پیشے کے اوپر یوٹیلائز کی جائے۔ بہت شکریہ، آپ سے مزید کچھ باتیں پوچھیں گے۔ ہمارے وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی بالکل ابتدا سے کچھ شروع کیا جائے، تو کچھ بتانا پسند کریں؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی، میں نے ابتدائی تعلیم میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں لطیف آباد میں ہی پیدا ہوا، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرے والد محترم
بہت زیادہ اس معاملے میں سنسیئر تھے کہ بچوں کی پڑھائی کی تعلیم کی طرف جو ہے مکمل توجہ رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ ہم 10 بہن بھائی تھے، جس میں سے اب تو خیر 2 کا انتقال ہو گیا، لیکن والد محترم نے سب کو بہترین طریقے سے پڑھایا لکھایا، تعلیم دلوائی، اور سب سے مین مشن ہمارے والد کا یہی تھا. تو اس لیے میری بھی جو تعلیم ہے اللہ کی فضل و کرم سے لطیف آباد میں ہی پیدا ہوا، یہیں کے اسکولوں میں پڑھا لکھا. شروع میں تو خیر میں ایک اسکول ہوا کرتا تھا لطیف آباد نمبر 8 میں، اسلامیہ ماڈرن ہائی اسکول کے نام سے. تو وہاں میرا پہلا ایڈمیشن ہوا تھا، وہیں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد پھر کچھ وہ یہ لسانی فسادات وغیرہ کچھ ہوئے تھے، شاید 73 کی، شاید مجھے یاد پڑتا ہے 1973 میں. تو اس میں ہمارا یہ اسکول تھا، اس کو جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر وہ یہ اسکول دوسری جگہوں پہ شفٹ ہوا. بعد میں پھر یہ اسلامیہ مڈل اسکول کے نام سے دوبارہ گورنمنٹ نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. اور میں نے پھر وہاں کلاس 6 سے وہاں سے پڑھا. 6 7 8 میں نے اسی اسکول میں پڑھی. اور یہ پڑھنے کے بعد پھر میں سٹی ایریا کے اندر چلا گیا تھا، اور وہ تھا ایس کے رحیم ہائی اسکول. جی ہاں، بہت مشہور ریناؤنڈ اسکول ہے حیدرآباد کا. اور اس زمانے میں تو بڑی مشکل سے وہاں ایڈمیشن ملا کرتے تھے. تو اس اسکول سے میں نے 9th اور میٹرک پاس کی. اور الحمدللہ وہاں کے ٹیچر آج بھی مجھے یاد ہیں. اور الحمدللہ ایک بات عرض کر دوں کہ انگلش کے حوالے سے جو اللہ کی فضل سے جو عبور مجھے حاصل ہوا وہ اسی اسکول سے ہوا، کیونکہ وہاں ایک ٹیچر تھے حسن امام صاحب، وہ فوج سے تعلق تھا ان کا، وہ انگلش ہمیں پڑھاتے تھے. تو اسکول شروع ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے بھی کلاس لیتے تھے، اور اسکول آف ہونے کے بعد آدھا گھنٹے بھی کلاس لیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں پر بھی وہ ہوں، اللہ اگر حیات ہیں تو خوش رکھے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو جب سے یہ ایک امپرومنٹ میرے اندر آئی، اور وہیں سے صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہوئی. مجھے پتا چلا کہ آپ جو ہے اس وقت ٹیچنگ کے لیے چلے گئے جب آپ کی عمر ہی نہیں تھی. اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں، بس یہ ایک شاید میں سمجھتا ہوں، دیکھیے کچھ چیزیں اعظم بھائی قدرتی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا، وہ جس کو آپ کہتے ہیں آج کل گاڈ گفٹڈ. تو یہ گاڈ گفٹڈ جو ہے میرے خیال میں میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ میرے اوپر پوری اترتی ہے. کیونکہ میں جب خود ہی شاید پرائمری میں تھا، یا ہو سکتا ہے مڈل کلاس میں آ گیا ہوں گا، تو اس وقت سے ہی مجھے یہ شوق تھا، اور میں اپنے بہن بھائی کو کزن کو لے کے اور کلاس بنا کے ان کو پڑھانا شروع کر دیتا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ اللہ نے مجھے قدرتی یہ ایک میرے اندر یہ چیز رکھی تھی. اور اللہ کا فضل ہے کہ پھر میں آگے جا کے اسی پیشے کو میں نے اپنایا. اور اس میں میرے جو آگے جا کر کچھ ٹیچرز کے نام آئیں گے انشاءاللہ، ابھی میں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا اس وقت ٹیچنگ کے اپائنٹمنٹ کے لیے چلے گئے تھے جب آپ کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی. تو مجھے اس کا نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا، کیسے آپ جو ٹیچنگ میں اپائنٹ کس طرح ہوا، کیا سلسلہ ہوا، تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے ناظرین کو؟ جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ میں نے جب میٹرک کیا تو اس کے بعد یہی کوشش تھی کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکوں، اور یہ بھی ہو. حالانکہ والد صاحب منع بھی کرتے تھے کہ نہیں بس پڑھائی پہ دھیان دو، لیکن مجھے یہ تھا کہ نہیں کوئی جاب بھی ساتھ میں کروں اور پڑھتا بھی رہوں. تو اسی سلسلے میں نے بہت ساری جگہوں پہ کوششیں کیں، اور اسی دوران میں مجھے علم ہوا کہ جی اس میں ٹیچرس کے جو ہے کوئی انٹرویو وغیرہ ہو رہے ہیں، کوئی درخواستیں طلب کی گئی ہیں. تو بہرحال وہ میں نے بھی کوشش کر کے وہ جمع کروائی. اور پھر وہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ اس زمانے میں ٹیسٹ کوئی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل IBA وغیرہ کے ہوتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ انٹرویو تھا. تو اس وقت کے میں جناب حیدرآباد کا ایک ڈویژن تھا، اور اس ڈویژن کے جو باس تھے یا انچارج تھے، وہ ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر ہیں محترم زبیر علی عسکری صاحب، ان کے والد صاحب تھے حامد علی عسکری صاحب. تو وہ اس وقت ڈویژنل شاید تھے، یعنی SDO کہتے تھے ان کو اس زمانے میں، سب ڈویژنل ایجوکیشن، جی ہاں وہ کہلاتے تھے. تو وہ موجود تھے وہاں. تو انٹرویو وغیرہ انہوں نے لیا، مختلف سوالات کیے، کچھ میتھس کے، کچھ اسلامیات کے، ایک دو انگلش کے سوال کیے.
گرامر کے. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں والد، کیا کرتے ہیں. اس طرح کے سوال کرنے کے بعد پھر انہوں نے مسکرا کر مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ کی ساری چیزیں صحیح ہیں اور ماشاء اللہ آپ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی عمر ابھی ٹیچنگ کرنے کی نہیں ہے. تو مجھے ایک شوق سا لگا ایک دم، مطلب میں بڑا خوش ہو رہا تھا لیکن پھر ایک دم دھچکا سا لگا. میں نے کہا شاید یہ مجھے بہانہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب آپ کی عمر نہیں ہوئی. کہنے بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کی جو اکارڈنگ ٹو سرٹیفکیٹ آپ کے میٹرک کے جو ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے اس میں ابھی 6 مہینے کم ہے 18 سال ہونے میں. تو ابھی آپ 17 سال اور کچھ مہینے کے ہیں اس لیے ابھی آپ کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو آپ ابھی انتظار کیجئے اور انشاءاللہ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیں گے نام آپ کا. پھر جب ٹائم آپ کا ہو جائے گا تو اس وقت انشاءاللہ پھر آپ کو ضرور گھر پہ آپ کے لیٹر پہنچے گا انشاءاللہ. تو میں خیر مجھے یقین تو نہیں آیا، میں سوچنے لگا پتہ نہیں بہانہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یا جو بھی ہے. میں آ گیا بڑا اداس سا ہو کے گھر آ گیا. گھر آ کے امی کو پاپا کو بتایا، میں نے انٹرویو وغیرہ سب اچھا ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کی عمر کم ہے. تو مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ 18 سال مکمل ہونا ضروری ہے. میں سمجھا شاید ٹیچنگ ہے کا شعبہ ہے، اپائنٹمنٹ تو ہو جاتی ہوگی، لیکن بہرحال بڑی ناسمجھی تھی اس وقت. خیر لیکن یہ بہرحال مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، بے انتہا خوشی ہے. اب وہ حامد علی عسکری صاحب تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے صاحبزادے زبیر علی عسکری صاحب میرے کولیگ بھی ہیں اس وقت اسکول میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو میں یہ کہ ضرور کہوں گا کہ یہ انہوں نے، ان کے والد نے وعدہ پورا کیا اور جب میری عمر پوری ہوئی تو گھر پہ میرے اپائنٹمنٹ لیٹر آیا. یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو آج کی جنریشن کو جو سنے گی. اور جیسے ابھی ہمارے اسکول میں ماشاءاللہ بہت سارے بچے نئے آئے ہیں تو وہ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں. تو یہ جناب میرے ساتھ اس طرح سے ہوا. بہت اچھا کہ آپ ایسے عمر میں پہنچ گئے جبکہ ٹیچر بننے کی عمر بھی نہیں ہوئی اور آپ کو مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ بچپن سے ایک ٹیچر تھے نا. یہ ہم عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹیچرز کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ ہماری عزت نہیں کرتے، مگر میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں بچے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے میرے مالک کا کہ شروع سے ایک سنسیئرٹی کا جو عنصر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضل اور اپنا کرم کیا میرے اوپر. اور میں نے جو بھی کام مجھے تفویض کیا گیا، اسائن کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو ٹیچنگ ہے اس سے ہٹ کے بھی اگر ایڈمنسٹریٹو بھی معاملات میں کہیں پہ کوئی کام مجھے دیا گیا تو اللہ کا احسان ہے. آج بھی کر رہا ہوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جی آر انچارج میں ہوں جب سے اس اسکول میں اس وقت سے لے کے آج تک. تو الحمدللہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ وہ کرتا ہوں آج تک. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے کولیگز بھی اس بات کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو بھی ہیڈ ماسٹر صاحبان آئے انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. ٹیچنگ کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو اللہ کا شکر ہے ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے میں الحمدللہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی ایک فارمل وے ہوتا ہے ٹیچنگ کا، تو میں اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. بس یہ ہوتا ہے کہ بچوں تک صحیح طریقے سے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور بچوں تک صحیح میسج پہنچ جائے جو اس لیسن کے اندر دیا گیا ہے. اس کے لیے طریقہ چاہے لیکچر میتھڈ کا ہو، چاہے جو دوسرے ہمارے اس میں شعبے میں میتھڈ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا پڑے، یا نہ بھی کرنا پڑے تو ایک انفارمل بھی اگر استعمال کرنا ہے تو میں وہ بھی استعمال کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے اپنے ایکسپیرینس کو زیادہ استعمال کرتا ہوں، اس کا ذکر بھی کرتا ہوں بچوں کے ساتھ تاکہ ان کو اس کو شیئر کرنے سے فائدہ ہو. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ بھی کچھ تھوڑی بہت کر لیتا ہوں بچوں کے ساتھ، اگر کلاس اچھی ہو اور بچے بھی غور سے توجہ سے انٹرسٹ لینے والے ہوں. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بچے بھی خوش بھی ہوتے ہیں، توجہ سے سنتے بھی ہیں، سوائے چند ایک کلاسز کے کہ جن میں مجھے تھوڑا سا یہ تجربہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ اس میں کچھ بچے شاید زیادہ تعداد میں ایسے تھے جو پڑھنا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ایک آدھ کلاسز میں بھی مجھے تجربہ دیکھنے کو ملا. لیکن اوور آل الحمدللہ آج بھی جو بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جو میرے پاس پرائمری میں تھے وہ بھی سب کہیں پہ بھی مجھے مل جائیں. اللہ کا وہ فضل ہے کہ وہ کنارہ کشی نہیں کرتے، دیکھ کے کٹ نہیں جاتے،
کہ سائڈ میں سے ہو کے نکل جائیں، بلکہ خود دوڑ کے آتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور آفر کرتے ہیں آئیں سر چلیں کچھ چائے وائے پلائیں آپ کو، یہ کریں. بس دعائیں نکلتی ہیں ان بچوں کے لیے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آج وہ مجھے عزت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا. تو یہ مطلب سینئرس کا بھی کہنا ہے، مفکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچنگ کے شعبے میں آ کر اگر عزت نہ ملے تو پھر کہاں ملے گی عزت نا. ٹیچنگ تو شعبہ ہی ایسا ہے کہ یہاں عزت ضرور ملے گی، کچھ ملے نہ ملے عزت ضرور ملے گی. پر یہ ہے کہ آپ ٹیچر تو ہوں، اگر آپ واقعی ٹیچر ہیں تو آپ کی ضرور رسپیکٹ کی جائے گی. آپ کو یہ کبھی بھی شکایت نہیں ملے گی آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی عزت نہیں کرتے. ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے کہ جب آپ ایز اے ٹیچر رہے ہیں اور کہیں آپ سے ایسا کوئی اسٹوڈنٹس یا کوئی ایسے ٹیچرس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا کہ آپ کو جو ہے وہ یاد رہا دلچسپ واقعہ؟ جی ہاں اعظم صاحب، واقعہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک دفعہ کا ذکر ہے، یوں سمجھ لیجئے. تو مطلب وہ ہوا ایسا کہ کیونکہ میں تو ابھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 18 سال کا بھی نہیں تھا جب سے ہی ٹیچنگ کے شعبے میں آنے کی کوشش کی میں نے، اور بہرحال 18 سے میں انٹر ہوا ہوں اس میں. تو ایک لمبا ٹائم جو ہے اس میں گزر چکا ہے اب تک. اور ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد میں مسز کے ساتھ تھوڑا سا لاہور اسلام آباد مری کی سائڈ پہ گھومنے کے لیے نکلا تھا. تو لاہور ہم پہنچے تھے، ہوٹل میں ٹھہرا، صبح کا وقت تھا. میری عادت شروع سے رہی کہ فجر کی نماز کے بعد ہی ٹریولنگ پسند کرتا ہوں میں. لوگ تو یہ ہے کہ 10 11 12 بجے اٹھ کے پھر جاتے ہیں، پورا دن ایسے ہی ضائع کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آج بھی الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے. ابھی بھی میں اگر کراچی وغیرہ بھی جاتا ہوں تب بھی میری عادت یہ ہے کہ صبح بس فجر کی نماز پڑھی اور بس ایک کپ چائے پیا اور باہر نکل گئے. تو تب بھی ایسے ہی ہوا. اور لاہور میں تو خیر اس زمانے میں بھی، اور آج بھی شاید تھوڑا سا ماحول ایسا ہے، لیکن اس زمانے میں تو ایسا ہی تھا کہ وہاں لوگ صبح اٹھ جایا کرتے تھے، بازار وازار بھی کھل جایا کرتے تھے. تو بہرحال میں ویگن میں بیٹھنے کی تیاری کر رہا تھا، سامان وامان رکھوانے لگا اور کچھ ٹکٹ وکٹ لینے کے اس میں تھا. پیچھے سے بچے نے، کسی نے، لڑکے نے آواز دی 2 3 دفعہ، سر 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 کر کے. میں نے توجہ نہیں دی. پھر وہ آواز جب قریب آئی اور زور سے بچے نے آواز دی سر، تو پھر میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک لڑکا تھا، سمجھ لیجیے کہ نوجوان تھا، بس ابھی جوانی شروع ہوئی تھی اس پر. تو میں نے حیرت سے دیکھا تو وہ پھر قریب آیا، قریب آ کے مجھ سے خود ہی گلے مل گیا. میں نے پھر گلے لگایا. میں نے کہا بیٹا کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی سر آپ یہاں. میں نے کہا بیٹا آپ کون ہیں، پہلے تو تعارف کرائے. تو وہ پھر کہنا سر آپ یہ بتائیں آپ حیدرآباد سے آئیں؟ میں نے کہا جی ہاں حیدرآباد سے ہیں. لطیف آدمی سر آپ کے اسکول میں پڑھاتے تھے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا وہیں پڑھاتے تھے. پھر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں خرم شہزاد، اور سر آپ مجھے پڑھاتے تھے، مسجد کے پیچھے اسکول تھا وہاں پڑھایا کرتے تھے. میں ایک صدیق پلازا میں میری رہائش تھی، میرے والد انسپیکٹر ہیں پولیس میں، اس زمانے میں بھی پولیس میں ہی تھے اس وقت بھی، لیکن اب تو خیر. پھر اس نے بعد میں مجھے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ لاہور شفٹ ہو گئے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں اس بچے نے بھی اس بات کو کہا کہ سر ہم آج تک آپ کو نہیں بھولیں، جس طریقے سے آپ ہمیں پڑھاتے تھے. آج بھی میں پڑھتا ہوں کالج میں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مجھے بالکل مزہ نہیں آتا. جس طریقے سے آپ نے پڑھایا وہ انداز آج تک ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. تو وہ بچہ، یقینی بات ہے کہ اس کو کچھ ملا تھا تبھی وہ، میں اس کو نہیں پہچان رہا ہوں، میں اس کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے مسلسل آوازیں دے دے کے پکار پکار کے مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا اور گلے لگ گیا. پھر اس نے، میں بھی کچھ تھوڑا زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ ہاں اس طرح کا بچہ ایک پڑھتا تھا وہاں. وہ بضد ہو گیا کہ سر بس گھر چلیں، سر گھر چلیں. میں نے بہت منع کیا. میں نے بیٹا میں جا رہا ہوں، ابھی میں نے ٹکٹ بھی لے لی ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں. چھوڑیں آپ اس کو ٹکٹ وکٹ کو، بس میں سامان وہ میرا زبردستی کھینچنے لگا. نہیں چلیں گھر چلیں سر، ایسے جا نہیں سکتے آپ بڑی مشکل سے تو آپ مجھے نظر آئے، اور گھر چلیں، کھانا وانا کھائیے گا، آرام کیجیے گا، پھر بعد میں آپ چلے جائیے گا. لیکن میں نے خیر ضد کر کے اس کو منع کیا. میں نے کہا بیٹا انشاءاللہ واپس جب آؤں گا وہاں سے تو پھر کانٹیکٹ وغیرہ کوئی آپ کا ہو. اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں جب میں جس وقت کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ٹیلی فون نمبر پھر اس بچے نے مجھے دیا کہ یہ نمبر ہے سر، آپ کال کے لیے کیجیے گا، لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل بھی. خیر تو یہ ایک واقعہ تھا چھوٹا سا، جس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری زندگی میں یوں سمجھ لیے کہ میں شاید یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ دیکھیں اپنے شہر سے ہزاروں میل
دور جا کر بھی وہ ایک بچہ جو چھوٹی عمر میں مجھ سے پڑھ کے گیا تھا، اور وہ اب خود کالج میں پڑھ رہا ہے، جوان ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے پیچھے سے پہچان کر آوازیں بھی دے رہا ہے اور ملنے کا بھی خواہش مند ہے. یقیناً یہ اس کی محبت تھی، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ان کو اس محنت اور خلوص سے پڑھایا تھا کہ وہ آج تک ہمیں یاد رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں ایک بات کو جانتا ہوں، گیو اینڈ ٹیک. آپ اگر کسی کو عزت دیتے ہیں تو عزت ملتی ہے، اور وہ ایک مشہور مثال ہے، نفرت دو گے تو نفرت ملے گی، محبت دو گے تو محبت ملے گی. تو الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ بالکل یہ 100% کیا 1000 مرتبہ بھی اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ بات درست ہے بالکل. ٹیچر کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک راہ میں آنکھیں بچھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سے ملاقات بڑی اچھی رہی. آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. ہاں اعظم بھائی، پیغام بالکل دوں گا انشاءاللہ تعالی. بس ایک چھوٹی سی عرض یہ کر دوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی میسیج دینا چاہوں گا، اور اپنے کولیگز اور اپنے ٹیچر برادری کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے کیریئر کے اندر تعلیم بھی مجھے دی، میرے رب نے بڑی عزت بھی دی، شہرت بھی دی، دولت بھی دی، سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا، اور یہ اس کا کرم ہے، مالک کا فضل ہے. اس شعبے میں بھی میرے یہ رب کی وجہ سے میں یہاں پہنچا. اس کے نے جو مجھے تفویض کیا، جو شاید جو کسی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے دنیا میں آ کے کرنا کیا کیا ہے، وہ سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور وہی وہ راستے بنا کے اس بندے کو وہاں پہنچا دیتا ہے. تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا. تو بچپن سے کہہ لیجئے کہ وہ شوق والی بات بھی تھی، سب کچھ تھا، اللہ نے مجھے یہاں پہنچا بھی دیا. لیکن میں آج بھی اس معاملے میں ایک شخصیت کا ذکر ضرور کروں گا جن کا احسان میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکتا، اور وہ یہ ہیں جس کو شاید میرے کولیگز میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. سلیم اختر قریشی صاحب جو ہیں بہت ریناؤنڈ قسم کے ٹیچر تھے، یونین کے صدر بھی رہے، گسٹا میں بھی رہے، اور ہمارے اسکول کے اسٹاف کے بہت سارے لوگ ان کے کولیگ بھی رہے ساتھ، اور وہ جانتے بھی ہیں. وہ مرحوم ہیں، بیچارے انتقال کر چکے ہیں. تو وہ میرے استاد تھے، یعنی پہلی کلاس سے لے کے اور میٹرک تک انہوں نے ہی مجھے پڑھایا ہے. ٹیوشن وغیرہ وہی پڑھایا کرتے تھے. یعنی میری شخصیت کے اندر جو کہہ لیجئے کہ ایک ترتیب اور جو اصول پسندی اور یہ ساری چیزیں شامل ہوئی ہیں، وہ میرے استاد کے مرہون منت ہیں. اکثر وہ مجھے اس پڑھانے کے علاوہ بھی اکثر کئی جگہوں پہ بائک پہ لے جایا کرتے تھے، اور مختلف جگہوں پہ کہیں جاتے پھر وہاں مجھے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ اس طرح سے یوں ہے. اس طرح اس حد تک انہوں نے مجھے مطلب ٹرین کیا، تو وہ ان کا احسان میں نہیں بھول سکتا. اور ایجوکیشن میں بھی جب میں آیا ہوں تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ بھئی آج کل انٹرویو ہو رہے ہیں، اور تم بھی جو ہے ڈاکومنٹ وغیرہ جمع کرا دو تو ہو جائے گا. آج کل تو مشکل نہیں ہوتا، آگے جا کے بہت مشکلات آنے والی ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا مجھے. تو بہرحال پھر میں نے بھی درخواست جمع کرائی تھی اور یہ سب کچھ ہوا. اور اس وقت کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا ابھی کہ زبیر صاحب کے والد جو ہے حامد علی عسکری صاحب ایس ڈی او تھے، وہ بھی بڑے شفیق آدمی تھے اور بڑے ایماندار آدمی تھے. تو انہوں نے بھی اپنا وعدے کے مطابق جو بھی انٹرویو وغیرہ کیا، پھر مجھے بتایا بھی کہ بہت ماشاءاللہ آپ بڑا سب کچھ ٹھیک ہے. ایج کا میں پھر خیر بہرحال وہ میں اب ذکر کر چکا ہوں پہلے. اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ٹیچر جو میرے برادری ہے ان کو میسیج دینا چاہوں گا. دیکھیے، کبھی بھی دولت کے، عزت کے اور شہرت کے پیچھے نہیں بھاگیے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو خود آپ کا پیچھا کرتی ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. اس پوری دنیا کے اندر بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ان کے پیچھے یہ چیزیں بھاگ رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، نا سمجھیوں کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے، اور درست سمت کی وجہ سے کہ ہم درست سمت میں قدم نہیں رکھ رہے ہوتے، ان چیزوں سے وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. اور جب ہم بالکل درست سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنی 100% دے رہے ہوتے ہیں، ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنا جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا
مکمل خلوص کے ساتھ اس میں ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہے قدرت کی طرف سے. الحمدللہ میں نے بھی اپنی ایک اکیڈمی کھولی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے 10-15 سال تک میں نے سر وسیم اکیڈمی کے نام سے ایجوکیشن کی یہ اکیڈمی چلائی ہے. اور ماشاءاللہ اس میں کمپیوٹر کورسز، انگلش لینگویج کورسز، ایڈوانس کورسز اور کوچنگ کلاسز بھی، جس میں BBA MBA تک کی کلاسز میں نے کروائی ہیں اس میں. اور بڑا ایک اچھی فیکلٹی میرے پاس الحمدللہ ہوتی تھی، 20-25 لیکچرر اور پروفیسر اور ٹیچر سب ملا کر. تو آپ میرے کولیگ بھی اس بات کو جانتے ہیں. تو اللہ نے مجھے دولت بھی دی، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا. بس میرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو خود بخود مل جائیں گی. اور اب یہ پیغام میرا بچوں کے لیے، میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہے کہ بیٹا وفا کیجئے. سب سے پہلے اپنے رب سے وفا کیجئے، اس کے بعد اپنے والدین سے وفا کیجئے، اس کے بعد آپ کے جو بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے وفا کیجئے، اور سب سے آخر میں اپنے آپ سے وفا کیجئے. اگر آپ ان ساری کیٹیگریز کے اندر وفاداری کے ساتھ کام کریں گے تو یہ عزت، دولت، شہرت یہ سب آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی. اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. تو میرا یہ میسیج ہے کہ محنت کیجئے، دل لگا کے پڑھیے، خلوص کے ساتھ سارے کام کیجئے، اور جو میں نے نام بتائے ان سب کا خیال کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ پہنچائے گا جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ اعظم بھائی. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے روشنی کے ستون میں اپنا وقت دیا. اور ناظرین اور میرے ویورز، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس چینل کو دیکھا اور وقت دیا. امید ہے کہ مزید ایک اچھے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.